السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ محترم سامعین کرام، آج نیت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کریں گے کہ عملوں کے اندر نیت کا کتنا بڑا کردار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، ہر عمل کا نتیجہ جو ہے ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی نتیجہ ظاہر ہوگا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اس نیت سے، اپنا علاقہ چھوڑتا ہے دنیا کے لیے، تو پھر اس کو اس کی نیت کے مطابق نتیجہ ملے گا، دنیا ہی ملے گی۔ اگر کوئی نکاح کرنے کے لیے، عورت کے حصول کے لیے ہجرت کرتا ہے، کسی علاقے کے اندر جاتا ہے، تو اس کو بھی اس کی نیت کے مطابق نتیجہ ملے گا۔ تو اس لیے اعمال کے اندر بھی نیت لازمی ہے۔ نماز پڑھ لیں یا کوئی صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نیکی کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے نیت ہونا لازمی ہے، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان کے ساتھ نیت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اور آج کل مختلف نیکیوں کی، نماز جنازہ کی مختلف نیتیں بنائی ہوئی ہیں زبان کے ساتھ، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، کہ دل کے اندر کیا ارادہ ہے، یہ نیکی کا کام جو کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے؟ کیا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ یہ نماز جو پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، یہ کس لیے کر رہا ہے؟ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے؟ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو اس کا اجر بھی اسی کے مطابق سامنے آئے گا، اس کا نتیجہ بھی وہی آئے گا۔ قیامت کے دن نیت کے مطابق عملوں کا جو ہے نتیجہ ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ اگر اچھی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کا اچھا بدلہ دیں گے، اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نیکی کی ہوگی تو پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو نے جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر نیکی کی تھی، نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، زکوٰۃ دی تھی، صدقہ خیرات کیا تھا، جس نیت کے لیے تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اب میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تجھے وہ رتبہ مل گیا جو کچھ تو نے چاہا تھا، جو کو تو چاہتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھیں، مجھے نمازی کہیں، مجھے صدقہ خیرات کرنے والا کہیں، مجھے لوگ جو ہے قاری کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں، تجھے تیری نیت کے مطابق دنیا کے اندر جو ہے اجر مل گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ 3 شخصوں کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ایک قاری اور ایک سخی، اللہ اکبر کبیرہ، اور ایک شہید کا۔ وہ بھی نیت کی وجہ سے عمل بہت بڑے ہیں۔ شہید، جو شخص اپنی گردن اللہ کی رضا کے لیے کٹوا دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا بڑا عمل ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں اس نے اپنی گردن کٹائی بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کٹائی ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر جب جائے گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے تو نے کس لیے یہ اپنی گردن کٹائی؟ تو یہ شخص کہے گا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے میں نے یہ گردن کٹائی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے نہیں، تو نے اس لیے اپنی گردن کٹوائی ہے تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے شہید کہیں۔ تو اے میرے بندے، تجھے دنیا کے اندر کہہ دیا گیا شہید اور بہادر، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین
فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اور اسی طریقے سے عالم کا یہی صورتحال ہوگی عالم کے ساتھ بھی، کہ اگر اس نے لوگوں کو واضح نصیحت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بڑا علامہ کہلوانے کے لیے نہیں، تو پھر تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس نیت سے اس نے لوگوں کو وعد و نصیحت کی تھی تاکہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا عالم ہے، بڑا بزرگ ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر یہ تجھے کہہ دیا گیا عالم اور قاری، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتے اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اور اسی طرح سے تیسرا شخص سخی، جو اپنا مال جو ہے غریبوں مسکینوں کے اندر خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، لیکن نیت اس کی اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ اس نیت سے وہ خرچ کر رہا ہے تاکہ لوگ سخی کہیں اس کو، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر تجھے سخی کہہ دیا گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی فرشتوں کو حکم دیں گے اور فرشتے اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو محترم سامعین، ہر عمل کا دار و مدار جو ہے نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر قیامت کے دن وہ عمل جو ہم نے نیکی کی ہے وہ ہمارے لیے قیامت کے دن وبال جان بن جائے گی۔ تو اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے نیت کر لیں خالص اللہ کے لیے، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین کو کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی کام کر رہے ہیں نیکی کا تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور تب اللہ رب العالمین اجر بھی عطا فرمائیں گے، جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر نیت خالص نہیں تھی تو پھر جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچی نیت کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔